ویلکم بیک ناظرین. اچھا عطا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ واقعی حالات ایسے ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات کی تھی ایم کیو ایم کے جو قائد الطاف حسین صاحب نے بھی کہ خونی انقلاب، کیا اگر ایسے حالات ہیں جو کہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ انتشار والی صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں آگے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو کوئی خونی انقلاب یا اس طرح کی جس میں جو لوگوں کو چراہوں پر لٹکایا جائے، ایسی سچویشن بن رہی ہے؟ احسن صاحب، جب افراتفری ہو، جب انتشار ہو، اور جب کوئی قوم کا اور اس کی حکومت کا یا اداروں کا کوئی سمت متعین نہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ خونی انقلاب کی بھی پیشین گوئی کر سکتے ہیں، اس میں آپ اور کچھ منفی نتائج کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، یعنی نتائج آپ کی خواہش سے نہیں ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں پھر؟ جی، پھر نتائج ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، کسی کے دسترس میں نہیں رہتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حالات کے رخ کو موڑنا کیسے ہے. یہ بحث نہیں ہے کہ ہم نے لازماً خونی انقلاب دیکھ کر ہی کہیں پہنچے. اچھا، رخ موڑنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں، ابھی جو بات بھی تھی، کیا ہمارے ملک میں قیادت کا فقدان ہے؟ جی یقیناً قیادت کا فقدان ہے، اور قیادت کا فقدان میں بتاؤں آپ کو کس لیے ہے. قیادت کا فقدان ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا سیاسی نظام نہیں تھا، اور دوسری بات میں نے عرض کی اس کے نتیجے میں مس مینجمنٹ اور کرپشن آئی. ایک اور اس کا ہمیں نقصان پہنچا ہے. اگر ایک آئینی نظام، میں آئینی نظام پر زور دیتا ہوں، آئینی نظام یہاں پر چلتا رہتا تو ہمارے ہاں احتساب کا غیر جانبدارانہ نظام آتا. احتساب کا غیر جانبدارانہ نظام، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر صدر نکسن جیسا دانا اور پڑھا لکھا صدر امریکہ کو نہیں ملنا، لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے قوم سے جھوٹ بولا ہے تو احتساب کا نظام ایسا تھا اسے مستعفی ہونا پڑا. لیکن پاکستان میں تو احتساب کے بہت سارے نظام ہیں، نواز شریف صاحب بھی لے کے آئے، سارے لے کے آئے ہیں. سیاسی انتقام کے جذبے اور سکیموں پر مشتمل تھے، اور اسی چیز نے پاکستان کے حالات کو خراب سے خراب تر کرنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا. اگر ہمارے یہاں احتساب کا نظام ہوتا تو ہمارے یہاں لیڈرشپ بہتر ہوتی، اس لیے کہ ہر ایک کو خوف ہوتا کہ قانون جتنا ایک عام آدمی کے لیے اتنا ہی میرے لیے وہ برابر کا لاگو ہوگا. اور وہ جب کرپشن پر بھی ہاتھ ڈالتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اسے عدالت کے سامنے قانون کے حضور پیش ہونا ہوگا، اسے اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی رو لحاظ نہیں کیا جائے گا. جس قوم کے اندر یہ احتساب کا نظام جاری و ساری ہو جائے، اور آئین اس نظام کو جاری کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے. آپ تقسیم سے پہلے طرح دیکھیے، ذرا غور کیجئے. برطانیہ کا ایک نظام تھا، اگرچہ وہ سامراجی نظام تھا، لیکن ایک سسٹم کے تحت کام. وہاں آڈیٹر جنرل وائس رائے کا مواخذہ کرتا تھا کہ آپ نے یہ 4 پیسے جو خرچ کیے ہیں زائد، آپ نے کس استحقاق کے تحت خرچ کیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان کے ابتدائی 1.5-2 سال تھے، جب پاکستان کے بائنی اور سب سے بڑے صغیر کے سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ لیڈر محمد علی جناح گورنر جنرل تھے، تو ان کے باورچی خانے میں جب اخراجات زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو زیادہ اخراجات فاطمہ جناح نے کیے یہ میری جیب سے ادا کیا جائے گا، میں ان کا حساب نہیں دے سکتا، یہ ہمارے ذاتی خرچ ہے. اور جراب آ گئی، جراب کے پیسے اپنے پاس سے دیا اور سرزنش کی کہ کیوں لائے. جب یہ نظام قائم ہوتا ہے، چونکہ ایک آئین پر یقین رکھنے والی شخصیت گورنر جنرل آف پاکستان تھے. اگر ہمارے ہاں یہ جو حکمران طبقہ ہے آئین پر یقین رکھتا، اس سے وابستہ رہتا، اس کے نتیجے میں احتساب کا نظام موجود ہے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی، میں یہیں سے آپ کی بات تھوڑی سی آگے لے کے چلتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ یا جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، یہ پاکستان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی اس کے ذمہ دار ہے. آج اپنی ہماری لیڈرشپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل، ایک تو ہماری وہ ملٹری کی لیڈرشپ ہے، باقی چیزوں کی لیڈرشپ ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے، میاں نواز شریف صاحب موجود ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، گیلانی صاحب موجود ہیں، آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، الطاف حسین صاحب موجود ہیں. کیا پھر ان تمام خرابیوں کے ذمہ دار یہ بھی لوگ ہیں؟ جی، یہ یقیناً یہ لوگ بھی ہیں، ان کا بھی کئی کردار جو ہے اس پر سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. لیکن جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بہت مائلڈ لے گئے. پاکستان کے اندر جو بہت سارے مسائل ہیں اس وقت، آپ دیکھیں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. اگر لیڈرشپ ذمہ دار ہے تو پھر واقعی ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ بھی لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. یقیناً یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سوالیہ نشان نہیں. سوالیہ نشان میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ ان کو آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے.
ٹھیک ہے نا. جب سوالیہ نشان ہوگا تو آپ کسی کو کلین چٹ نہیں دیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا علاج دیکھیے کیا ہے. اس کا علاج، واحد علاج یہ ہے کہ یہاں ادارے مستحکم ہوں، یہاں عدلیہ کے احکامات پر عمل ہو. یہاں اس وقت قومی اسمبلی میں احتساب کا ایک ایسا بل زیر بحث ہے جس پر اعتراضات ہیں کہ وہ غیر جانبدارانہ احتساب کی، بے لاگ احتساب کی ضمانت نہیں دیتا. وہ احتساب کا بل جو ہے وہ متفق علیہ ہونا چاہیے اور پوری طرح نافذ ہونا چاہیے. یہاں پر حکومت تبدیل ہو تو آئینی طریقے سے تبدیل ہو، کسی پس پردہ سازش سے جیسے کہ ماضی میں تبدیل ہوتی رہی ہیں یہاں پر کوئی تبدیلی نہ آئے. خواہ کتنے ہی ناقص حکمران ہیں اوپر، ان کے ناقص ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. ان کی منفی کارکردگی اب ایک عام بات بن چکی ہے، اس پر دلائل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ہندوستان میں ایسی حکومتیں آئی ہیں جن سے لوگوں نے نفرت کی ہے. ایک وقت تھا کہ لوگ اندرا گاندھی کا 1977 میں نام سننا گوارا نہیں کر سکتے تھے. ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک آندھی چلی ہوئی تھی اس کے خلاف، لیکن اس کو انتخابات کے ذریعے تبدیل کیا گیا اور اس کی جگہ ایک نئی جماعت جو ہے برسر اقتدار آئی. یہ پروسیس چلتے رہنا چاہیے. اس کا نتیجہ ہے کہ برے حکمران بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک درست کر لیتے ہیں جب آئینی نظام چلتا رہے، جب بر وقت انتخابات کے نتیجے میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اور انتخابات شفاف ہوں، جب احتساب ہوتا رہے، خواہ وہ صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم. عطا صاحب نے کہا جی احتساب، ایک نیا پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ جی بالکل شفاف قسم کا ایک نظام احتساب کا. ہم یہ دیکھتے ہیں جو خرابیاں ہیں اس وقت، ایک طرف تو ہمارا $2 بھی یومیہ نہیں ہے کہ جو ہمارا اس وقت پاکستانی کما رہا ہے. ایوریج ہم دیکھتے ہیں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں. لوگوں کا جو حال ہے اس وقت روٹی کے لیے سیلاب کے علاقوں میں آپ دیکھ لیں، یونیورسٹیاں ہماری بند ہیں، پیٹرول کے لیے ہماری لائنیں لگی ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم حکمرانوں کا، اشرافیہ کا جو رہن سہن